بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی سنتوں کا بیان۔ نماز کے مسنون اعمال میں سے کوئی عمل چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہوتا، اور کسی مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ جان بوجھ کر کسی سنت کو چھوڑے گا۔ سستی سے، غفلت سے، بھولے سے چھوٹ جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ تو نماز کے وہ مسنون اعمال، وہ کام جنہیں کرنا سنت ہے، وہ تقریباً 22 یا 23 کے قریب عرض کرتا ہوں، دیگر بھی ہیں، لیکن ان کو اچھی طرح یاد رکھ لیا جائے۔ یہ مسنون اعمال بھرپور طریقے سے نماز میں ان کو ادا کیا جائے تاکہ نماز خوبصورت بن جائے۔ سنت نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، مردوں کا کانوں کی لو کے برابر تک اٹھانا اور عورتوں کا کندھوں کے برابر تک اٹھانا۔ اسی طرح دعائے قنوت پڑھتے ہوئے، عیدین کی زائد تکبیریں کہتے ہوئے اور نماز جنازہ کی پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ پتہ چلا مرد دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو کے برابر تک اٹھائیں گے اور عورتیں کندھوں کے برابر تک اٹھائیں گی۔ مردوں کے لیے سنت کانوں کی لو کے برابر تک، عورتوں کے لیے سنت کندھوں کے برابر تک۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھ لی جائے، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کی روایت کے مطابق مرد حضرات بھی کندھوں کے برابر تک ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور صحیح مسلم مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کانوں کی لو کے برابر تک ہاتھ اٹھائے جائیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابو داؤد شریف میں ہے کہ دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح بلند کیے جائیں، یعنی کانوں سے بھی اوپر تک ہاتھوں کو اٹھایا جائے۔ تو ان تینوں روایات میں سے جس روایت پر عمل کر لیا جائے بالکل درست، بالکل جائز، سنت ادا ہو جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کا مزاج چونکہ زیادہ سے زیادہ احادیث پر عمل کرنے کا تھا، تو آپ نے کانوں کی لو کے برابر والی روایت کو لے کر ان تینوں احادیث پر اکٹھا عمل کر لیا، اور مختلف روایات کو ملا کر عمل کیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے تطبیق کرنا، یعنی 2 سے 3 روایات پر اگر عمل کرنا ممکن ہو تو پھر ملا کر عمل کر لیا جائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو کانوں کی لو کے برابر تک لائے، اور جس نے سمجھنا ہو وہ بعد میں سمجھ بھی سکتا ہے کہ تینوں روایات پر عمل کرنے کا انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ سنت نمبر 2، ہاتھ اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی رکھنا، کہ نہ بہت ملی ہوئی ہوں نہ بہت کھلی ہوئی ہوں، بالکل اپنی حالت پر ہوں، نہ بہت کھلی ہوئی ہوں نہ بہت ملی ہوئی ہوں۔ نمبر 3، انگلیوں اور ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف رکھنا، انگلیوں اور ہتھیلیوں کا قبلہ رخ رکھنا۔ یہ بہت غلطی کی جاتی ہے، ہمارے لوگ انگوٹھا کانوں کو لگاتے ہیں، مرد حضرات انگوٹھا کانوں کو لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہاتھ کی حالت ہی بدل جاتی ہے۔ ہاتھ کو کانوں کے برابر لانا سنت ہے، کانوں کے نیچے، کانوں کی لو کو ہاتھ کا انگوٹھا لگانا یا انگلیاں لگانا یہ سنت نہیں ہے، اس سے ساری حالت ہی بدل جاتی ہے۔ نمبر 4، تکبیر تحریمہ کے بعد مردوں کا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اس طرح کے دائیں ہتھیلی بائیں کلائی کے جوڑ پر رہے، دائیں انگوٹھے اور چھنگلی سے ہلکا بنا کر کلائی کو پکڑے، باقی داہنی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر رہیں، اور عورتیں اپنے ہاتھ سینے پر رکھیں، اس طرح کے داہنی ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھیں، لیکن عورتیں مردوں کی طرح ہلکا نہیں بنائیں گی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے۔
یعنی جو پڑھے جانے والے کلمات و قرات ہیں وہ تو ایک جیسے ہیں، لیکن کیفیت نماز میں فرق ہے۔ مرد ہاتھ باندھے گا ناف کے نیچے، جیسا کہ روایات صحیحہ میں موجود ہے الحمدللہ۔ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں گی، مرد حلقہ بنائے گا، عورت حلقہ نہیں بنائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھتے تھے۔ خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا نماز کی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، آثار السنن، کنز العمال اور اسی طرح مسند الامام اور دار قطنی، السنن البہقی وغیرہ میں ان روایات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ چونکہ اختصار سے مسنون اعمال عرض کرنا مقصود ہے، لمبی باتیں عرض کرنا مقصود نہیں ہے۔ نمبر 5، پہلی رکعت میں ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنا یا سبحانک اللہم کی جگہ پر پڑھی جانے والی کوئی اور دعا پڑھنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نمبر 6، صرف پہلی رکعت میں قراءت کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا اور ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 7، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ظہر، عصر، عشاء، فرائض کی بات کر رہا ہوں کہ ظہر کی فرائض کی آخری 2 رکعتوں میں، عصر کے فرائض کی آخری 2 رکعتوں میں، عشاء کے فرائض کی آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ سنت مؤکدہ۔ مغرب کے 3 فرائض ہیں، آخری 1 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت مؤکدہ۔ تو نمبر 7، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 8، ہر رکعت میں الحمد کے بعد امام اور منفرد کو آمین کہنا۔ نمبر 8، ہر رکعت میں الحمد کے بعد امام اور منفرد کا آمین کہنا۔ قرات بلند آواز سے ہو تو سب مقتدیوں کو بھی آہستہ آواز سے آمین کہنا چاہیے۔ جامع ترمذی میں روایت موجود وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ وائل بن حجر فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو فرمایا آمین، اور اس میں اپنی آواز کو پوشیدہ رکھا۔ جامع ترمذی کے الفاظ، فلما قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین واخفى بها صوتہ۔ اور خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کنز العمال المحلى لابن حزم میں روایت موجود ہے، فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، امام کو چاہیے 4 چیزیں آہستہ کہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم، نمبر 3 بسم اللہ، اور نمبر 4 اللہم ربنا ولک الحمد۔ ان کو آہستہ کہا جائے گا، ان کو آہستہ پڑھا جائے گا۔ تو نمبر 9، ثنا، تعوذ، بسم اللہ اور آمین آہستہ کہنا، یعنی سبحانک اللہم، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور آمین کو آہستہ کہنا، جیسا کہ ابھی روایت نقل کی گئی۔ اور نمبر 10، رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا، 3 بار، 5 بار، طاق عدد میں، 9 بار، 11 بار، طاق عدد میں سبحان ربی العظیم کہنا۔ نمبر 11، رکوع میں مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی پیٹھ کو بچھا دیں اور سر کو پشت کی سیدھ میں رکھیں، دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑیں، پنڈلیوں کو سیدھا رکھیں، گھٹنوں کو خم نہ دیں اور بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا رکھیں۔ یہ مرد حضرات کا رکوع ہے، اس کی بھی خوب مشق کر لی جائے کسی مستند عالم دین کی رہنمائی میں۔ عورتوں کے لیے سنت یہ ہے
کہ وہ صرف اس قدر جھکیں کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، کمر سیدھی نہ بچھائیں، ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں، گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھ دیں، زور نہ دیں، گھٹنوں میں خم رکھیں، مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کریں اور بازو پہلوؤں سے ملے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں عورت کو یہ ہدایات دی گئیں۔ سنت نمبر 12، رکوع سے اٹھتے وقت امام کو سمع اللہ لمن حمیدہ اور سیدھے کھڑے ہو کر مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ جو اکیلا نماز پڑھنے والا یہ دونوں کہے گا، اکیلا نماز پڑھنے والا دونوں کہے گا، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد دونوں کہہ سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، رکوع و سجود کی دعاؤں کے موقع پر جو عرض کیا گیا تھا اسے ذہن میں رکھیے۔ رکوع و سجود کی دعاؤں کے موقع پر جو عرض کیا گیا تھا اسے ذہن میں رکھیے کہ یہ رکوع و سجود کی دعائیں منقول ہیں، ان کا پڑھنا مستحب ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائیں۔ ایسے اگر امام دعائیں پڑھنا شروع کرے گا تو بہت لمبی دعائیں ہو جائیں گی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے اگر میں وہ تمام منقول دعائیں پڑھوں تو نماز میں آدھا گھنٹہ الحمدللہ لگا سکتا ہوں، لیکن پھر لوگ تو پہلے ہی نماز پڑھنے نہیں آتے، وہ اور بھاگ جائیں گے۔ نمبر 13، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے وقت تکبیر اللہ اکبر کہنا۔ اچھی طرح یاد رکھ لیں، صرف شروع والی تکبیر اللہ اکبر جب ہم نماز شروع کرتے ہیں وہ فرض ہے، اس کے علاوہ تمام تکبیرات سنت ہیں۔ اگر ان تکبیرات میں سے کوئی تکبیر چھوٹ گئی تو نماز ہو جائے گی۔ نمبر 14، سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر پیشانی، پھر ناک رکھنا، جبکہ بعض کے نزدیک پہلے ناک رکھے پھر پیشانی رکھے، اور سجدے سے اٹھتے وقت اس کے بالکل الٹ اور برعکس ترتیب بنائے۔ نمبر 15، سجدہ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر رکھنا اور قبلہ رخ رکھنا اور دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کرنا اور اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا رکھنا اور کوہنیوں کو زمین سے اونچا رکھنا اور پیٹ کو رانوں سے جدا رکھنا مردوں کے لیے سنت ہے۔ عورتوں کے لیے سجدہ میں سنت یہ ہے کہ وہ بازو پہلوؤں سے اور پیٹ ران سے اور ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں کوہنیاں زمین سے ملائے اور پاؤں کھڑے نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاک ارشاد، عورت جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ رانوں سے چپکا لے، ایسے طور پر کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پردے کا ذریعہ ہو جائے، اس لیے کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پردہ ہو جائے۔ نمبر 16، ہر سجدہ میں 3 بار یا 5 بار طاقت میں جتنا ہو سکے کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت۔ نمبر 17، دوسرے سجدے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو سیدھے کھڑے ہونا۔ نمبر 18، ہر جلسہ اور قعدہ میں جلسہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، قعدہ کہتے ہیں جب انسان تحیات تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ ہر جلسہ اور قعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دائیں پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلہ رخ رہیں۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، ہر بات پر اگر حدیث ذکر کی جائے گی تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اور نمبر 19، دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا، یعنی تشہد کی حالت میں تشہد پڑھتے ہوئے جس وقت انسان تشہد کے لیے بیٹھے گا تو اس کی بات عرض کی جا رہی ہے، دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا اور ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا، یعنی نہ بہت زیادہ کھلی ہوں نہ بہت زیادہ بند ہوں، اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے قریب رکھنا۔ نمبر 20، تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی سے اشارہ کرنا، یہ سنت نمبر 20۔ اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، عبداللہ بن زبیر، ابو داود میں روایت موجود ہے، عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشیر باصبعہ اذا دعا ولا یحرکھا،
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد پڑھتے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور اسے حرکت نہیں دیتے تھے، یعنی ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، اب انگلی اٹھا لیجئے، دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی اٹھا لیجئے اور الا اللہ پہ نیچے لے آئیے، اب اس کو بار بار حرکت نہ دیجئے۔ کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہو کہ جب تم التحیات کا لفظ شروع کرو تو دعا کے مکمل ہونے تک لگاتار مسلسل انگلی کو حرکت دیتے رہو۔ ان روایات کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ان سے یہ بات مفہوم نہیں ہوتی جو بعض احباب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انگلی کا یہ حلقہ آخر تک باقی رکھا جائے۔ سنت نمبر 21، قاعدہ اخیرہ میں، یعنی جب انسان آخری تحیات میں بیٹھتا ہے، قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا اور درود کے بعد کی دعا پڑھنا، قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا سنت، درود شریف پڑھنا سنت، اور درود شریف کے بعد کی دعا، کوئی بھی دعا پڑھ لیں گے تو سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر اور افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ دعا پہلے عرض کی جا چکی، اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، یہ دعا آخر تک پڑھنا۔ درود شریف پڑھنا سنت نمبر 21، درود شریف کے بعد دعا پڑھنا سنت نمبر 22۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھ لیں، درود شریف کے بعد اگر انسان اکیلا ہے تو وہ کئی دعائیں بھی جو قرآن و سنت میں منقول ہیں، موجود ہیں، عربی میں جتنی دعائیں چاہے وہ مانگ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں ان کو بہرحال پڑھنے کی ترتیب بنانا زیادہ بہتر ہے۔ اور نمبر 23، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف کو سلام پھیرنا، اور سلام پھیرتے وقت اپنے چہرے کو بھی پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف پھیرنا۔ یہ تقریباً نماز کے مسنون اعمال مکمل ہو گئے۔ سلام کے بعد ایک مرتبہ درمیانی آواز سے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنا، بہت اونچا نہیں، جیسے بعض رات بہت اونچا اور بڑا عجیب سا لب و لہجہ بن جاتا ہے، گونج پیدا ہو جاتی ہے، اس سے بچا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ لیں نمبر 24 کے طور پر کہ سر ڈھپا ہو، بلا عذر، بغیر کسی وجہ کے سر کو ننگا نہ رکھا جائے، نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی۔ علماء اہل حدیث کی قبور پر اللہ خاص طور پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، انہوں نے بڑی پیاری باتیں لکھی ہوئی ہیں اس حوالے سے کہ ننگے سر بلا عذر رہنا یہ منافقین کی علامت ہے، اور سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ سنت ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اور فتاوی علماء اہل حدیث میں، اور اسی طرح میاں نذیر حسین صاحب دہلوی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے، رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ تو بہر صورت کوشش کی جائے کپڑا موجود ہو، سر ڈھانپ کر نماز پڑھی جائے۔ اور نمبر 24 کے طور پر یہ سنت یاد رکھ لی جائے، اور آخری گزارش کہ ٹخنے ننگے ہوں، مردوں کے ٹخنے ننگے ہونا یہ واجب کے قریب بنتا ہے۔ 28 کے قریب تقریباً احادیث ہیں ٹخنے ننگے کرنے کے بارے میں، اور یہ سنت صرف نماز کی نہیں ہے، جیسے بعض حضرات نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، جب وہ نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں تو شلوار اوپر کر لیتے ہیں، جیسے نماز سے فارغ ہوئے شلوار نیچے کر لی، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نہ ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے نرمی سے بات نہ کریں گے، گناہوں سے پاک نہ فرمائیں گے، نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اس سے اللہ تعالیٰ بات نہیں فرمائیں گے جو اپنے ٹخنے ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ مرد کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کے لیے تو ٹخنے ڈھانپنا واجب ضروری، اور مردوں کے لیے ٹخنے کھلے رکھنا ضروری درجے کی بات ہے۔ اتنی زیادہ احادیث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہر ایمان والے کو عمل کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، بغیر تعصب کے، بغض، عداوت، کینے کے، بغیر کسی بھی مسلمان کی ضد کے، دین کو نعوذ باللہ کسی بھی طرح کا اپنا مسل کی شعار بنا کر دوسروں کو تنگ کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر سنت کو سنت سمجھ کر، دین سمجھ کر اپنی زندگی میں لا کر دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔